عثمان رمضان فرام گجرانوالہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نظر میں اعتزاز احسن اور چودھری نثار کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ایک رہنما پیپلز پارٹی کا ہے اور دوسرا نون کا، لیکن یہ دونوں رہنما ہی عمران خان کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل میں پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو اللہ عقل دے، فہم دے، تمیز دے اور ٹالرنس دے۔ کیونکہ خاص طور پہ جو چودھری نثار ہیں یہ تو ہی از نو نان سینس پرسن، وہ تو نہیں غلط بات برداشت کرتا۔ تو ہونا چاہیے کہ اختلاف کی دوستوں کو، ساتھیوں کو وہ بلکہ اس کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ بھی جتنا کسی نے کھل کے آپ آخری فیصلہ اپنی مرضی کا کرو، لیکن سننا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بابرکت بات ہوگی، چونکہ اس کیلیبر کے، اس ٹائپ کے، اس سائز کے لوگوں کی پی ٹی آئی میں شدید قلت ہے۔ اس لیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اچھا باقی رہ گیا کہ سیاسی مستقبل کیا ہونا ہے، تو اگر یہ فوکس ہی مستقبل پہ کرنا ہے، کہ دیکھیں زندگی میں کامیابی کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی وانٹ ٹو اچیو دس ایٹ ایوری کاسٹ، یہ گھٹیا دماغ کا کام ہوتا ہے۔ جو جس آدمی کی تربیت اچھی ہوگی وہ کہے گا کہ مجھے یہ چاہیے تو ہے، ہر قیمت پہ نہیں، مجھے ضمیر کی قیمت پہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی عزت نفس، اپنی سیلف رسپیکٹ کی قیمت پہ نہیں چاہیے۔ اس کی جو ڈیو قیمت ہے وہ تو میں دوں گا، اس کی قیمت اگر محنت ہے، 18 گھنٹے بھی کام کرنا ہے، میں وہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اس کی قیمت اگر لائلٹی ہے، وفاداری ہے، کمٹمنٹ ہے، وہ میں کروں گا، ناٹ بیانڈ دیٹ۔ سو اگر یہ اسی طرح لڑکتے پھڑکتے رہنا چاہیں ایسے رہ لیں۔ مجھے تب بھی بہت دکھ ہوا تھا جب میں نے پہلی بار چیئر کرتے ہوئے دیکھا تھا بلاول کو۔ نتھنگ اگینسٹ بلاول، اللہ اسے کامیاب کرے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ راجواڑوں میں ہوتا تھا، بادشاہوں میں بچہ نابالغ، اس کی ماں کو اس کا وہ گارڈین بنا کے تو بچہ تخت پہ بیٹھا ہے، پوٹیاں کری جا رہا ہے۔ یہ راجواڑوں میں ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ جو ہے اس کو بھی بٹھا کے اوپر اس کا ایک آدھ کوئی، باقی سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں بات کرتے ہوئے۔ ڈیموکریسی کی شرم آتی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پائے کا آدمی یہ بات ایکسیپٹ کر لیں؟ اپنی عقل سے باہر ہے۔ میرے لیے اعتزاز احسن بہت محترم ہے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح، لیکن میں نے اس پہ اعتراض کیا ہے اور بہت ٹھوک کے کیا ہے اور کھل کے کیا ہے۔ عزت احترام بالکل اپنی جگہ پہ، یہ اختلاف ان کے پاس کو اپنی لاجک ہوگی، بہت ذہین آدمی ہے، بہت ویل ریڈ آدمی ہے، ان کے پاس بڑی سپیریئر لاجک بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس کا بہت اعلیٰ جواب ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، میرے لیے نہیں ٹالریبل، میرے ٹیمپرامنٹ کو نہیں سوٹ کرتا، میری تربیت کو نہیں سوٹ کرتا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کل کا بچہ اٹھ کے آ جائے، وہ ٹھیک ہے، محترمہ کا بیٹا ہے، ایسوسیشن ہوتی ہے، فلانا ہوتا ہے، یہ وہ ٹھیک ہے، بٹ ہی از لائک اے سن۔ کیسے آپ کا وہ لیڈر بن سکتے ہیں؟ یہ تو پھر جمہوریت کا ڈھونگ پھر بند کریں نا آپ۔ یہ پرانے زمانے کے راجاؤں، مہاراجاؤں، راجواڑوں میں، بادشاہتوں میں، یہ امریتوں وغیرہ میں اس طرح کا کام ہوا کرتا تھا۔ جس کو دل کر دیا اس کو اس کے سر پہ تاج رکھ دیا، چاہے سر اتنا سا ہو، تاج اتنا بڑا ہو، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا۔ سو اگر یہ انہی تنخواہوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، چودھری نثار تو نہیں، ڈیفینیٹلی ناٹ۔ تو اگر آپ نے یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ مستقبل میں پی ٹی آئی کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا شگون ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا، چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شان ہوتے ہیں اداروں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ کوئی اعزاز پیش کرتے ہو، ستارہ امتیاز ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس سے ان اعزازات کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چند دن پہلے اپنے زمانے کی سپر سٹار، برسا برس انہوں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ راج کیا، شبنم، وہ تشریف لائی ہوئی تھی، تو میں حیران رہ گیا، مجھے شدید حیرت ہوئی یہ جان کے کہ ان کو کسی نے کبھی پرائیڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، خدا کا خوف کرو،
اپنا گھر بار چھوڑ کے اتنا ہولناک حادثہ اس ملک میں پیش آیا، انہوں نے نہیں ملک نہیں چھوڑا، اور مسلسل اور بہت باوقار خاتون، جن کا فلم انڈسٹری، فلم میں رہتے ہوئے کبھی کوئی اسکینڈل نہیں، کچھ نہیں، عزت احترام سارا. حیران میں نے کہا ہم کیسے ناشکرے لوگ ہیں، انگریٹفل پیپل. تو شدید مجھے شرمندگی محسوس ہوئی. آپ اندازہ لگاؤ، یہ کراچی کی کوئی ماڈل ہیں یا فلانا ہے، نتھنگ اگینسٹ، اس کو آپ نے ستارہ امتیاز دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خدا کا خوف کرو جس نے زندگی دے دی. اور یہ بھی نہیں کہ صرف کام برائے کام کیا، نہیں، سپر سٹار، ٹاپ سٹار پاکستان کی. تو آپ کا یہ رویہ ہے. سو کچھ لوگوں کی آمد سے ادارے اور پارٹیز کا وقار اور عزت بڑھتی ہے. چودھری اعتزاز احسن اور چودھری نثار، ان کی پتہ نہیں آپس میں ان کے تعلقات کیسے ہیں، مشکوک سے ہی لگتے ہیں مجھے، لیکن یہ ظاہر ہے ان سے پی ٹی آئی کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا. اسی طرح جیسے میں نے بات کی کہ اعزازات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو ان کو اگر آپ ریکگنائز کرتے ہیں تو اعزاز کی عزت ہے. محترمہ شبنم نے اس ایج پہ کیا ستارہ امتیاز دے کے کیا ان کی شان میں آپ اضافہ کرو گے؟ There's nothing you can do. اچھا، اسی طرح وہ پرائڈ آف پرفارمنس، یہ کیا ہیں؟ یہ کن کن لوگوں کو نہیں ملے؟ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے چپڑ گتو ہیں جن کو یہ، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ان ٹھیکروں کے لیے بھی پبلک ریلیشن میرٹ پہ نہیں ہو. تم نے اگر لوگوں کو اوبلائز کرنا ہے ضرور کرو، کچھ چار کام میرٹ پہ بھی کر لو. ہمارا تھینک یو ویری مچ. نذیر احمد گجر ہیں فرام میاں چنو. میرے بچپن کا ایک وقت میاں چنو میں گزرا ہے، میری بہت یادیں وابستہ ہیں اس شہر کے ساتھ. لیکن نذیر صاحب بات کر رہے ہیں لائل پور یعنی فیصل آباد کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی کل لاہور کے بعد فیصل آباد میں بھی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا. اس آپریشن میں سب سے اہم بات یہ سامنے آئی کہ عابد شیر علی کے خاندان نے اربوں روپے کی زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا جو واگزار کرائی گئی، حتیٰ کہ لڑکیوں کے سکول پر قبضہ کر کے وہاں پلازا بھی بنایا گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہی کیوں قبضوں میں ملوث نکل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نذیر احمد صاحب، صرف نون لیگ نہیں، آپ کی ساری سیاست قبضہ گروپ ہے. ابھی بکاؤ، بے شرم، بے حیا لوگوں کا مجمع نہیں دیکھا؟ کیمرے کے سامنے ضمیر بیچتا ہوا، ان میں سے ایک آدھ کو سیک بھی ہوا ہے. دس ہول کمیونٹی، یہ میں یاد رکھیں یہ مہم جو ہیں، مجھے کتنے برس ہو گئے چیختے ہوئے کہ اٹس ناٹ لاجیکل کہ ایک بندہ آئے کروڑوں روپیہ خرچ کرے، در در دھکے کھائے، منتیں کرے، ترلے کرے، جھوٹ بولے، جھوٹے وعدے کرے، سبز باغ دکھائے، ذات برادری ایکسپلائٹ کرے، اور وہ آ کے میرے اور آپ کے لیے قانون سازی کرے. یہ آتے اس کام کے لیے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چند دنوں میں کام شروع ہو گیا ہے. لاہور میں قیامت خیز انکشافات ہو رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کسی کے ذمے لگایا ہے کہ سارا نیرلی کوئی 36 to 40 پراپرٹیز، کوئی ایک پراپرٹی ایسی نہیں ہے جو اربوں سے کم کی ہو. یہ دھندا ہے ان لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں کراچی کے ریلوے ٹریک پہ جنہوں نے مارکیٹس بنائی. کس کا نام لیں گے آپ؟ وائی جسٹ نون لیگ؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایمانداری کی بات ہوتی ہے. عمران کی ایمانداری بالکل قائم ہوگی. یہ کوئی نان پاکستانیز ہیں جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں، بھاری اکثریت کی مینٹیلٹی 100% وہی ہے، لیکن خوف ہے کہ اوپر بیٹھا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، پکڑے گا چھوڑے گا نہیں، ادھیڑ کے رکھ دے گا. یہ فائدہ ہے.
یہ تو لوٹ سیل ہے. ابھی جو لاہور کے بارے میں مجھے فیکٹس ملے, ابھی ارلی ہے, مجھے اس کی تفصیلات آنے دیں, آپ حیران رہ جائیں گے. اور پلیز ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف نون لیگ یا یہ لال پور کا قصہ نہیں ہے, لاہور میں بھی کام شروع ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا. اور بات سنیں, سندھ میں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ میں اخباری خبر کی بات کر رہا ہوں, اس میں نے بڑا ماتم کیا تھا کہ اسٹیٹ آف آرٹ قسم کی ایمبولینسز آئیں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے, کوئی سویڈن, ناروے, ڈنمارک, مجھے یاد نہیں. اچھا, میں چونکہ اس علاقے سے تھوڑا واقف ہوں, خاصا واقف ہوں, میں نے ان کی ایمبولینسز بھی اتفاق سے دیکھی ہوئی ہیں. وہ ایمبولینسز نہیں ہوتی, وہ تاج محل ہوتے ہیں. وہ چلتے پھرتے مکمل منی ہاسپٹلز ہوتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو گفٹ کی گئیں آج سے چند سال پہلے. میں نے اس پہ کالم لکھے اور کئی دفعہ میں نے حوالہ دیا. پتہ کیا کیا اور کس گھرانے نے کیا؟ ان کو سٹرپ کر کے, ننگا کر کے, سب کچھ اس میں سے اتار لیا جو لاکھوں کروڑوں کا بکا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور تو اور ان کی سیٹیں بھی اکھاڑ لیں, چونکہ وہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ, بہت ہی اعلیٰ قسم کا. اور اس کے بعد عام سیٹیں لگا کے ان کو ویگنوں کے طور پہ چلایا گیا. یہ ہے آپ کی پولیٹیکل کمیونٹی. اور صرف پولیٹیکل ہی نہیں, جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں ہوا ہے, کون ہے؟ کبھی کہتے تھے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سول سروس سی ایس پی افسر ہیں, یہ کریم آف دا سوسائٹی ہے جی, یہ پروفیسر ہیں. اب کیا ہے؟ یہ بہت خوفناک صورتحال کا سامنا ہے اس ملک کو. اللہ کرے کوئی آئے اور ویکیوم کلینر سے صفائی شروع کرے, اور اس ویکیوم کلینر کے آگے ساتھ ساتھ چھرے بھی لگے ہوئے ہوں, پھر یہ معاملہ ٹریک پہ جائے گا, ورنہ بھول جائیں. بہرحال بہت مہربانی آپ کی. یہ ہیں جی اخلاق احمد ہیں, بستی ملوک, ملتان. میرا خیال ہے ملوک ہی ہوگا, میں نے یہ پہلے سنا نہیں, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک حالیہ ویڈیو میں کہا تھا کہ بجلی مزید مہنگی ہوگی تو حکومت کی جانب سے آج بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 53 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں مہنگائی کا طوفان مزید نہیں اٹھے گا؟ اگر یہی حالات رہے تو پھر غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا؟ اخلاق صاحب, غریب آدمی تو اب بھی کیسے گزارا کر رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. آپ کا کنسرن, آپ کا دکھ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ وہ بہت پہلے سے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ رب کہتے ہیں بیسیکلی پالنے والے کو, رب العالمین. رب کا مطلب جو لغوی مطلب ہے وہ ہے پالن ہار, پالنے والا. وہی پال رہا ہے. حکمران تو مدتوں سے عوام دشمنی پہ, لیکن یہ ہم کیسے بھولیں کہ ہمارے آقا نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے صدیوں پہلے ہمیں ایک بات بتائی تھی کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا, یہ جن کا فرمان ہے ان سے اختلاف کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن میں دوستوں سے اکثر یہ بات کرتا ہوں, اور بہت سی باتوں کے حوالے سے کرتا ہوں, کہ میں اگر اتفاق ہے کہ I was born in a Muslim family, میں اگر کسی غیر مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوتا, میں رب العزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں کبھی کتنی بار سنا آپ نے مجھے قسم کھاتے ہوئے, اور میں حضور کی سیرت پڑھ لیتا تو عاشقی ایک ہی ہوتی زندگی میں, ٹھیک ہے. تو ان کا فرمان ہے, یہ ہمارے کرتوتوں کے پھل ہیں, یہ ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں, اور یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. ایک فیئر ٹائم, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی پی ٹی آئی یا کوئی عمران خان سے کوئی دلچسپی نہ, میں عاشق مزاج آدمی نہیں ہوں,
یہ جو لوگوں کو دیوتا اور اوتار اور دیویاں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں ان میں سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قطعاً نہیں. سو اس کی کوئی وجہ نہیں. ہاں 5 سال اینڈ آف 5 ایئرس بات کریں گے، لیکن جو قیامت وہ اب پچھلے کسی سوال کا جواب میں نے بتایا، پتہ نہیں کتنی 38-36 کھربوں روپے کی جائیدادیں جن پہ کن لوگوں کے قبضے ہیں. آپ سنیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. تو چند دنوں میں نے کسی کے ذمہ لگایا ہے یہ سارا ٹاسک، اس کی تفصیلات لے کے آئیں. وہ آگے بک بکا چکی ہیں. اب جنہوں نے خریدی نہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے، وہ باغ گزار ہونے شروع ہو گئے ہیں. وہ لائل پور سے خبر آئی کہ جی وہ وہاں عابد شیر علی ہیں کمپنی نے، وہ اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضے کی ہوئے. تو جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے رہے ہیں اس کی کوئی تھوڑی بہت سزا تو بھگتنی چاہیے آپ کو یا مجھے، کسی نہ کسی فارم میں تو بھگتیں گے. لیکن کیسے گزارا کرے گا؟ میں تو پہلے سے حیران ہوں کہ کیسے گزارا کر رہا ہے. اچھا پچھلے دنوں اعداد و شمار بھی آئے تھے کہ 13% لوگ ہیں جنہوں نے کھانے میں کمی کر دی ہے. نہیں کچھ پتہ نہیں کتنے % لوگ ہیں جنہوں نے کھانے میں کمی کر دی ہے. 1 meal a day 2 meal a day. اور ایک 13% وہ ہیں، بلکہ 13% سے بھی زیادہ جو ادھار پہ کوئی ادھر سے پکڑ لیا، کوئی اس عزیز سے، کوئی رشتہ دار سے، دوست سے کہ یار بچے بھوکے ہیں. یہ صورتحال ہے. اب یہ کہاں تک جاتی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ تو میں نہیں پروڈکٹ کر سکتا، چونکہ میرے پاس وہ فیکٹ شیٹ ہی نہیں ہے. حقائق سامنے ہوں تو شاید بندہ کوئی حساب کتاب لگا کے بتا سکے کہ یہ 2 سال یا 3 سال یا 4 سال. یہ حکومت کے کام ہے، ان کو ہوش کرنی چاہیے، ان کو پوری طرح اعتماد میں لینا چاہیے. یہ جھک مار بیٹھے ہیں الیکشن سے پہلے، ہوائی باتیں کر کے نا جھک مار بیٹھے ہیں. جو باتیں اس وقت پی ٹی آئی کرتی تھی اس وقت ان کو ساتھ ساتھ ایک فٹ نوٹ لگانا چاہیے تھا کہ جو وعدے کر رہے ہیں ہم یا میں جو وعدے کر رہا ہوں یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، یہ 6 مہینے سال میں نہیں ہوگا. تو وہ نہیں کیا تو اب بھی نہیں کر رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے، مجھے جب کسی نے یہ بتایا کہ لاہور میں کتنی جائیدادیں اور کتنی مالیت، خدا کی پناہ، تو میں نے کہا ان کو اتنی ہوش نہیں ہے. یہ اخبارات میں پورا 1/4 پیج کا لمبا نہیں اشتہار میں دے رہا، میرا کو ذاتی اخبار ہے، میں اخبارات کی بات کر رہا ہوں. کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تمہارے ساتھ. پراپرٹی اے ہے، اس پہ قبضہ، اس کو بیچا گیا، آگے چلایا گیا، اس کی مالیت اتنی ہے اور فلاں لوگ ملوث ہیں. کچھ بھی نہیں، کام کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں. یہ غریب آدمی والا معاملہ تو اپنی بھی سمجھ سے باہر ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ سوال ہے جی خرم خالد ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، تعلق ظاہر ہے پاکستان لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا کہہ رہے ہیں کہ ادارے سیاست میں نہیں بیرکوں میں جائیں. آپ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ خرم خالد صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار بھائی آپ بڑے بھلے آدمی ہو، کو تھوڑی شرم، کو تھوڑا لحاظ. اچھا یہ بھی نہ کرو، تھوڑی عقل ہی کر لو. یہ ایک بات بتاؤ، جب سیلاب آتے ہیں پھر ان کو بیرکوں سے کیوں بلاتے ہو؟ جب گھوس اسکول تمہاری سمجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، جب ویپڈا تباہ ہوتا ہے، جب دہشت گردی معصوم لوگوں کا قتل عام کرتی ہے، پھر بیرکوں سے کیوں بلاتے ہو؟ جب زلزلے آتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو بھائی میرے، ان لوگوں کے پلے ہے کچھ نہیں. یہ تو عوام کو 2 وقت کی روٹی صحیح معنوں میں نا 40 سال پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو، اللہ بخشش کرے، رحیم و کریم ہے. روٹی کپڑا مکان، کیا کدھر گئی روٹی، کدھر گیا کپڑا، کدھر گیا مکان؟ یہ تو تمہاری اوقات ہے. تم نے اس ملک کو تم لوگوں نے دیا کیا ہے؟ اچھا کرائسس آ جائے، بحران آ جائے، بھی ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت، مان لیا ٹھیک ہے. یہ گھوس کو ڈھونڈنا ان کا کب سے کام ہو گیا. یہ بجلی کے بلوں کی وصولی کہاں سے آ گئی؟ یہ زلزلے میں،
دہشت گردی میں جانے دینا، دہشت گردی یا سنبھالو. تمہارے پاس کون کون سا محکمہ نہیں ہے، لمبے لمبے بجٹ نہیں ہے، بڑی بڑی توندیں نہیں ہیں، کس بات کی کمی ہے بھائی؟ کیوں بلاتے ہو ان کو؟ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوتا. اس ملک میں ایک ادارہ ہے، اس کے لیے خیر مانگو. تم لوگوں تو بیسیکلی شر کا سمبل ہو. جو حالات ہیں، اچھا اب یہ پتہ نہیں یہ حکومت بھی کس قسم کی حکومت ہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ کھربوں روپے کی زمینوں پہ انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، لاہور سے قبضے چھڑائے جا رہے ہیں، فیصل آباد سے، باقی شہروں سے. بھائی اس کو ایڈورٹائز کرو، اس پہ کوئی ایڈز دو، بتاؤ کہ بھی اتنی پراپرٹیز لاہور میں، مالیت اتنی، یہ واگزار ہو گئی ہے، اس میں فلاں فلاں بندہ ملوث تھا، یہ بندے ملوث ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں، لیکن نہیں بیٹھے ہیں. اچھا اول تو جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بھی ہے، میرے بھی سامنے ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اس کا تو بتاؤ لوگوں کو کچھ سکھ ملے، کچھ سکون ملے، وہ ریلیکس کریں کہ یار کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن نہیں. بہرحال آخری سوال ہے جی، بہت ہی تکلیف دہ ہے. کیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے؟ اس ملک کا جو یہ ملک ایک گھر ہے، اس کے ہر چراغ نے اس کو روشنی دینے کی بجائے اس کو جلانا پسند کیا. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، ہمارے ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے انجینئرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء کیا کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کیا کر رہے ہیں. یہ کالم میں لکھ چکا ہوں. اس بچی کا وہ کہتی ہے کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی، سمن آباد گرلز کالج لاہور سے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے کالج سے نکال دیں گے. میں کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور فلاں سمیسٹر بھی نہیں، حالانکہ بچی نے لکھا ہے، میں نہیں بول رہا کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. میں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے بارے میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی تو انہوں نے بہت بری طرح مجھے جھاڑا، بے عزتی کی، اور اس کے بعد اساتذہ نے بھی کہا کہ اپنی شکل گم کرو، تم نے تو مس کا موڈ ہی خراب کر دی ہے. کب تک یہ لوگ ہمارے مستقبل کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے؟ تو نام نہیں بچی نے لکھا، اس نے شروع میں لکھا بھی ہے کہ ہم نام نہیں لکھا، کہ میں انہوں نے نام بتا دیا تو مجھے پھر نکال دیا جائے گا. تو یہ نوحہ تو میں لکھ چکا ہوں. کیا ہوتا تھا ڈاکٹرز، ان کے بارے میں ہائیسٹ لیول پہ مجھے بتایا گیا. بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں وہ حاضری لگاتے ہیں، اور وہ بھی 3 دن کے بعد اکٹھی لگا دیتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تنخواہیں پھاڑتے ہیں. انجینئرز جو ہیں آپ کے سامنے، وکلاء نے جو کیا ہے وہ تو انتہائی ہو گئی. تو خدا دا بہر نوبت اب رینجز پہ چلی گئی ہے. پہلے یہ پکڑ لیتے، ان کو روک لیتے تو ان کی بھی بہتری تھی، ہمارے پالیسی میکرز کی بھی بہتری تھی. لیکن یہ ہم لوگوں کی عادت ہے، پانی جب تک سر سے اونچا نہیں نہ گزر جاتا تو پھر بھی پباں پار کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل وکل کوئی نہیں کرتے جب تک پھر بالکل ہی تباہی نہیں نہ مچ جاتی. ان کو ہوش نہیں آتا. کوئی مجھے آپ محکمہ بتا دو، کوئی نام لو، سول بیوروکریسی کہتے ہیں جی سی ایس پی ہے جی، کریم آف دا سوسائٹی، یہ وکیل ہے جی، ڈاکٹر ہے جی، انجینئر ہے جی، فلانا ہے ٹمکانا ہے. اب اکثریت جو ہے وہ جس بری طرح قانون شکنی کر رہی ہے، اساتذہ کیا اساتذہ، یہ جو آپ کے ہائی پروفائل سکولز ہیں ان میں بھی کیا کرتے ہیں، ٹیوشنیں اور یہ ساری گندگی غلاظت. ایک گلبرگ کے کسی بڑے ہائی پروفائل اسکول کا جو ایک سکینڈل تھا، وہ اور طریقے سے بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں بچوں کو، بچیوں کو. اور خاص طور پہ میں جب شروع ہوا ہے نا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ہیرسمنٹ وغیرہ کا کوئی کیس نہ ہو. نہیں ہے تو اگر صورتحال بیٹا زیادہ بگڑتی نظر آتی ہے آپ کو تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کرنا، فون کر کے مجھے بتانا کون ہے کیا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں.
پھر ان کے چہروں سے نقاب اتارتا ہوں اور پھر کسی سے بات بھی کرتا ہوں کہ ان کو لگام دو. تو بہرحال اور کیا ہو سکتا ہے. تو پورے کا پورا کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آوے کا آوا نہیں بگڑا ہوا, آوا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی, وہ نہ ککھ بھی نہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے بولے نا چائنا شاپ, یعنی آپ سمجھ لو کہ شیشے کی دکان میں نا کوئی بھینسا گھس جائے. یا نہیں, پاکستان ایک شیشے کی دکان ہے, آئینوں کی دکان ہے, کچھ بھی کہہ لیں, کراکری کی دکان ہے, جس میں بے شمار بدمست ہاتھی گھسے ہوئے ہیں اور ہم دیکھنے پہ مجبور ہیں. جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں. اللہ مالک ہے, اللہ حافظ ہے. when it is inevitable تو بندہ پھر کیا کرے. تھینک یو ویری مچ.